فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ پی سی سی کے صدر چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے پارٹی قائدین کو ہدایت کی تھی کہ وہ 10,000 روپے کے مسئلے کو اٹھائیں۔ حکومت ان تمام کسانوں کے قرض معاف کرنے کے لیے متعلقہ کسانوں کے قرض کھاتوں میں رقم جمع کرائے گی جنہوں نے 1 لاکھ روپے تک کا قرض لیا ہے۔ اسی طرح حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جن کسانوں نے 15 اگست تک 2 لاکھ روپے تک کا قرض لیا ہے وہ بیک وقت اپنے متعلقہ کسان قرض کھاتوں میں رقم جمع کرائیں گے۔ گورنمنٹ وپ برلا الیہ بھونگیر، ایم پی چملا کرن کمار ریڈی، پی سی سی جنرل سیکرٹری چرن کوشک یادو، پی سی سی کے ترجمان لوکیش یادو، گوری ستیش اور دیگر نے اس اعلان کے بعد تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ملو بھٹی وکرمارکا کی تصویر کو دودھ سے نہلایا۔ మా ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఏదైతే వరంగల్ డిక్లేర్స్ చెప్పినటువంటి 2 లక్షల రుణమాఫీ ఇవాళ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేపు 4 గంటలకు ప్రతి రైతుకు ₹1,00,000 మొదటి విడతగా రేపు 4 గంటలకు వేయబోతున్నాడు। రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే ప్రకటించిందో దాన్ని మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అమలు చేసి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా ఇంత పెద్ద సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి తెలంగాణ రైతాంగ పక్షాన 2 చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తాం। దాంతో పాటు రైతులందరూ కూడా రైతు భరోసా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి ఇలా రైతు బాంధవుడైనటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ماہ مقدس مختلف اہم واقعات سے عبارت ہے۔ مذہب اسلام کی بقا اور شریعت کے تحفظ کے لیے یوم عاشوراء کو امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو عظیم قربانی پیش کی ہے وہ تا قیامت یاد رکھی جائے گی۔ حضرت امام حسین نے شریعت کے تحفظ کے لیے کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ باطل کے سامنے سر ہرگز نہیں جھکانا چاہیے۔ ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں محرم روایتی طور پر بست عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء کو تاریخی بی بی کے علم کا جلوس علاوہ بی بی دبیرپورہ سے برآمد ہوتا ہے۔ یہ جلوس سارے ملک میں مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی اہمیت کا بھی حامل ہے۔ بی بی کے علم کا جلوس ہاتھی پر نکالنے کی روایت ہے جو بدستور جاری ہے۔ شہر حیدرآباد میں بی بی کے علم کے جلوس کی روایت کافی قدیم ہے۔ جلوس کے دوران مختلف شیعہ ماتمی تنظیموں اور انجمنوں کی جانب سے ماتم کیا گیا ہے جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ عزادار نوحہ خوانی اور سینہ گوبی کر رہے تھے۔ جگہ جگہ سبیلیں قائم کی گئی تھی۔ عزاداروں کی مرہم پٹی کے لیے مفت طبی کیمپس بھی منعقد کیے گئے۔ بی بی کے علم کے سامنے پولیس کا گھوڑ سوار دستہ بھی موجود تھا۔ پرانے شہر میں یوم عاشوراء کے موقع پر 10 محرم کو تاریخی بی بی کے علم کا جلوس نکالا گیا۔ بی بی کے علم کا جلوس کرناٹک سے لائے گئے ہاتھی پر نکالا گیا۔ علم ٹھیک 1 بجے دن ہی بی بی کے علاوہ سے برآمد ہوا۔ اس سے قبل 12 بجے دن سے مجلس پرسا گروہ شہیداء شبیر کی جانب سے منعقد ہوئی۔ بی بی کے علم کا جلوس برائے کمان شیخ فیض، یاقوت پورہ دروازہ، اعتبار چوک، چار مینار، گلزار ہاؤس، پنجشا منڈی، میرالم، پرانی حویلی اور دارالشفا سے ہوتا ہوا مسجد الہی چادر گھاٹ کے روبرو عاشور خانے بیت الحزن پہنچا جہاں علم ٹھنڈے کیے گئے۔ علم ٹھنڈا کرنے کے مقام پر گروہ شہیداء شبیر کا ماتم ہوا اور پھر مجلس شام غریباں برپا ہوئی۔ علم بی بی کے جلوس میں جملہ 25 انجمنوں نے سینہ زنی کیا جن میں انجمن معصومین، انجمن العباس، گروہ شہیداء شبیر، گروہ کاظمی اور علمدار حسینی شامل تھے۔ 9 محرم الحرام کو
ایوان فضیل و عاقل مکان مولانا عاقل حسامی منزل پنجشہ حیدرآباد میں حضرت امیر ملت اسلامیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا کی سرپرستی میں خدیم مرکزی جلسہ شہادت حسین منعقد ہوا، جس میں خلافہ مولانا عاقل اور خلافہ مولانا جعفر پاشا کے خطابات ہوئے، جس میں عوام الناس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر حضرت مولانا جعفر پاشا نے واقعات کربلا تفصیل سے بیان فرمائی اور آخر میں مولانا کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ اپنے نوازوں کو کھجور کھلا گئے ہیں اور کھجور کھلا گئے ہیں، ادھر نوازوں خوش ادھر نانا خوش، سبحان اللہ، دو تو خوش ہے۔ ادھر اس کو ذہن میں آیا، ارے میاں جو پانی سیننے آیا تھا وہ پانی بغیر سینے کے ڈول ہاتھ میں آیا ہے، تو وہ بغیر پانی کو سینے کے سے اتنی محنت کیوں کیا؟ پانی بغیر سینے کے بھی تو آ سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں جب آیا کہ میں سنا ہوں کہ مدینے میں اللہ کے رسول آئے ہیں اور ان کا نام محمد ہے۔ BRS بھارت راشٹر سمیتی کے سینئر لیڈر سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ اگر قرض کے معافی کے لیے گریجویٹ کی پاس بک کو معیار کے طور پر لیا جاتا ہے تو ریتو بھروسے کے لیے بھی وہی معیار لیا جانا چاہیے۔ سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ کسانوں کے بیمہ کو روکنے کی کیا وجوہات ہیں؟ قرض کی معافی کی طرح کسانوں کا بیمہ سب کے لیے لاگو کیا جانا چاہیے۔ دیکھیے BRS کے سنگی ریڈی نرنجن ریڈی نے اس ضمن میں مزید کیا کہا۔ రైతు అర్హులు అని చెప్పినాం మేము అన్నట్టు. సరే, ఎవరైనా అనర్హులు ఉంటే మీరు విచారణ చేస్తామన్నారు, చేయండి, సంతోషమే. కానీ మరి ఇప్పుడు మీరు రుణమాఫీ ఎట్లా ఏ బేసిస్ మీద చేస్తున్నారు? మీరు ఇప్పుడు రుణమాఫీ తలపెట్టింది కూడా సరే రేషన్ కార్డు మేము ఫ్యామిలీ వెరిఫికేషన్ కోసం అంటున్నాం, ఆ పార్ట్ నేను చెప్తా మళ్ళీ. కానీ రైతు పట్టదారు పాస్బుక్నే కదా మీరు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రుణమాఫీ చేయడానికి. మరి పట్టదారు పాస్బుక్నే రైతు రుణమాఫీకి مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ 2008 تا 9 میں مجلس پارٹی نے پرنب مکھرجی کمیٹی کو لکھ کر دیا تھا کہ اگر آپ یعنی کہ تلنگانہ اسٹیٹ بنائیں گے تو یہاں بی جے پی مضبوط ہوگی۔ انڈین ایکسپریس اور ڈکن کرونیکل نے رپورٹ کیا کہ TRS پارٹی بی جے پی میں مرج ہو جائے گی یا TRS پارٹی بی جے پی سے الائنس کرے گی۔ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اس ضمن میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا۔ کو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں تھوڑا ڈیلیبریٹلی تھوڑا دور جا رہا ہوں۔ میں 2009-10 میں 8-9 میں ہماری پارٹی نے پرنب مکھرجی کمیٹی کو لکھ کر دیا تھا کہ تلنگانہ میں ناانصافی ضرور ہو رہی ہے، تلنگانہ انڈر ڈیولپڈ ہے، مگر ہم نے اس بات کو کہا تھا کہ اگر آپ اسٹیٹ بنائیں گے تو یہاں پر بی جے پی مضبوط ہوگی۔ اب تلنگانہ بن گیا، تلنگانہ ڈیولپ بھی ہوا، تلنگانہ میں ابھی بھی کمزوریاں ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا TRS بی جے پی سے مرج ہوگی یا TRS بی جے پی سے الائنس کرے گی؟ یہ انڈین ایکسپریس میں اور ڈیکن کرونیکل اخبار میں رپورٹ ہوا ہے، میرے کو نہیں معلوم یہ ہوگا نہیں ہوگا، مگر یہ اخبارات میں رپورٹ ہوا ہے۔ نہیں اب آپ کے سوال کا میں آپ کو بولا نا، تھوڑا میں وہ کر رہا ہوں۔ انڈین ایکسپریس تلنگانہ کے بی بی نگر ایمس ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے دم کے ساتھ پیدا ہونے والے ایک 10 مہینے کے شیرخوار کی کامیاب سرجری کرتے ہوئے دم کو نکال دیا۔
गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हैदराबाद में एक खातून के यहाँ जब दुम वाला लड़का पैदा हुआ तो सब हैरान रह गए। 3 माह के बाद ये 15 सेंटीमीटर तक बढ़ गया और परेशान वालिदैन इस साल जनवरी में बीबीनगर के एम्स हॉस्पिटल के पास ले आए। एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर शशांक पांडा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक सर्जरी ने मुआयना किया और पता चला कि दुम रीढ़ की हड्डी के दीगर हड्डियों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी मेडिकल टीम के साथ ऑपरेशन किया और उसे कामयाबी से निकाल दिया। इस सर्जरी को सबसे ज्यादा पेचीदा कहा जाता है क्योंकि दुम आसाबी निजाम से जुड़ी होती है। ताहम इस किस्म की सर्जरी के बाद आसाबी मसाइल पैदा होते हैं। ताहम बच्चे का हाल ही में मुआयना किया गया और कोई मसला नहीं पाया गया और वो बिल्कुल सेहतमंद है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम व IT नारा लोकेश ने सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर में रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुअम्मर अफराद, ख्वातीन, माजूर अफराद, नौजवान मुलाजमीन और मुख्तलिफ बरादरियों के नुमाइंदे वज़ीर नारा लोकेश के साथ उनके मसाइल सुनने के लिए इकट्ठे हुए। वज़ीर ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हर एक से दरख्वास्तें वसूल करेंगे और मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए काम करेंगे और अमले को मुतल्लिका मसाइल को महकमे वार तकसीम करके मुतल्लिका महकमों को भिजवाने की हिदायत जारी की गई। अमेरिकी रियासत कोलोराडो में बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन के 4 नए इंसानी मामलात की तस्दीक हुई, जिससे 2022 से अब तक मजमूई तौर पर 9 केसेस हो गए हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने ये इत्तला दी है। CDC की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक रियासत की तरफ से 4 मुमकिना मुस्बित वाक़यात की इत्तला मिली और CDC ने इन्फेक्शन की तस्दीक की। तमाम नए केसेस ज़रूरी कारकुनों में शामिल थे जो एक तिजारती पोल्ट्री फार्म में काम करते थे जो इंतहाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस के फैलने से मुतासर हुए थे। इन कारकुनों ने मुतासरा चिकन के राब्ते में आने के बाद अपने जिस्म में बीमारी की अलामत देखी थी। CDC ने कहा कि उन्होंने हल्की बीमारी की इत्तला दी है और बशमूल आशुब चश्म और आंखों में जलन के साथ साथ बुखार, सर्दी लगना, खांसी, गले में खराश और नाक बहना। CDC ने कहा है कि ये 2022 के बाद पोल्ट्री वर्कर्स में बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन के पहले केसेस हैं। जब कोलोराडो में पोल्ट्री वर्कर में H5 का पहला अमेरिकी केस रिपोर्ट हुआ। CDC ने कहा है कि CDC की टीम कोलोराडो में पोल्ट्री के फैलने और इससे वाबस्ता इंसानी मामलात के जायजे में मदद कर रही। CDC के मुताबिक बर्ड फ्लू की वबा ने 48 अमेरिकी रियासतों में पोल्ट्री और 12 रियासतों में 152 डेयरियों को मुतासर किया। बरतानिया के पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद बरतानवी काबीना में शामिल वाहिद मुस्लिम खातून ने रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में एक तारीखी तकरीब में रुकन पार्लियामेंट शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली खातून मुस्लिम लॉर्ड चांसलर के तौर पर हलफ लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तकरीब बरतानवी तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखती है। शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हलफ लिया। उन्होंने हलफ लेते ही बैनुल अक़वामी कानून की हुक्मरानी का दिफा और इंसानी हुकूक को बरकरार रखने का अहद किया। उन्होंने कहा है कि अदलिया को सियासी दबाव और गैर जरूरी असर व रसूख के बगैर फैसले करने चाहिए। कानून के मुताबिक लॉर्ड चांसलर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए इंसाफ होता है और ये ओहदा एक वजीर के बराबर होता है जो इंग्लैंड और वेल्स में अदालतों और कानूनी मामलात का जिम्मेदार होता है। तकरीब के दौरान पहली खातून चीफ जस्टिस जेम सोकार ने मुतअद्दिद तारीखी बातों की निशानदेही की। उन्होंने कहा है कि एक ट्रिपल फर्स्ट का दिन है। पहली बार किसी लॉर्ड चांसलर ने कुरान पाक पर हलफ लिया है। पहली खातून लॉर्ड चांसलर और पहली बार किसी खातून चीफ जस्टिस ने लॉर्ड चांसलर से हलफ लिया है। ये संगे मील हमारे दस्तूर के जारी इर्तिका की नुमाइंदगी करते हैं। इस मौके पर शबाना महमूद ने कहा है कि पहले होने की जिम्मेदारी इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। इस जिम्मेदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुल सकते हैं और इससे ये जाहिर होता है कि कोई भी कदीम तरीन टाइटल हमसे दूर नहीं। हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जबकि मैं पहली लॉर्ड चांसलर हूं जो उर्दू भी बोल सकती हूं।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے کہا ہے کہ غزہ کی تباہی ناقابل قبول ہے، جہاں کا چپا چپا موت کا فرمان بن چکا ہے۔ گٹرس نے سوشل میڈیا پر غزہ سے متعلق اپنی پوسٹ میں اس بات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کی تباہی اور جنگی ماحول ناقابل قبول ہے، جہاں کا ہر علاقہ غیر محفوظ ہے۔ غزہ کا چپا چپا موت کا فرمان بن چکا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے طرفین سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی محرکات کے تناظر میں معاہدے کو ممکن بنائیں۔ ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی الیکشن مہم چلانے والے گروپ کو ماہانہ $45 ملین کی رقم دیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے چیئرپرسن اور ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک امریکی صدر جو بائیڈن کے بڑے ناقد تصور کیے جاتے ہیں، اور اب انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کی الیکشن مہم کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑی فنڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایلن مسک نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کی انتخابی مہم چلانے والے گروپ سپر پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کو ماہانہ $45 ملین دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سپر پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ٹرمپ کے لیے انتخابی مہم چلائے گی، اور اس کے لیے وہ ووٹر رجسٹریشن، جلدی ووٹنگ اور دیگر امور پر کام کرے گی۔ رپورٹس کے مطابق اس سے قبل ایلن مسک نے کہا تھا کہ وہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے اوپر اپنی دولت خرچ نہیں کریں گے، تاہم اب یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں کام کرنے والے ایک گروپ پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کو بڑے پیمانے پر فنڈنگ کا فیصلہ کیا۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।